पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 32 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। भारत में तैनात अमरीकी सफीर सर्गियो कोर्टा मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुताल्लिक गलत बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की सख्त मजम्मत की। अमरीकी सफीर के बयान पर सख्त डिमार्च किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे का मामला ज़ेरे गौर आएगा। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 15.51% यानी फी लीटर 1 रुपया 34 पैसे इजाफे की मंजूरी मुतवक्के। इजाफे के बाद शहरियों पर फी लीटर मजमूई इजाफा बोझ 2 रुपये 68 पैसे होगा और डीलर्स मार्जिन 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो जाएगा। इजलास में मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। जहाँ पर नई सूबे की जो बात है उसका क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी और जो कदम इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही। सूबों के मामले पर जोर जबरदस्ती का फैसला नहीं मानेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा, नए सूबों की कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं। जनूबी पंजाब के मामले पर पहले ही इत्तफाक़ राय हो चुका, वहाँ सूबा बनना चाहिए। सिंध का नए सूबों के मामले पर मौक़िफ़ सबको मालूम है, जहाँ इत्तफाक़ राय नहीं वहाँ सूबे नहीं बनने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो उनके साथ ताउन का कोई मूड नहीं। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा। मैं उस पे आपसे ज़्यादा या इनसे ज़्यादा सोच आपको एक तबसरा या कुछ दे सकता हूँ, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो ऐसा ही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बतौर सियासतदान उनका ख्याल है कि पेज एक हो सकता है मगर दाल में कुछ काला है। अगर कुछ है आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर में धांधली करके पीपल्स पार्टी को हरवाया गया। नून लीग को मुतनाज़ा इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुस्तकबिल के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला समझा जाता है, उसको रिव्यू होना चाहिए। ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, ऐसी एग्जाम्पल नहीं बननी चाहिए जो कि मुस्तकबिल में इम्प्लीमेंट ना हो सके। हम नहीं चाहते कि ऐसा अदालती फैसला जारी हो जिस पर बाद में अमल दरामद ना हो सके। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अदालत अज़्मा के हुक्म पर बानी PTI को रिलीफ मिलेगा। बनी काला को सब जेल करार नहीं दिया जाएगा। बानी और बुशरा बीबी का एस्टैब्लिशमेंट से बैक चैनल कोई राब्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी बैक चैनल या सियासी अमल का नतीजा नहीं। बिलावल भुट्टो को दाल में काला नजर आता है तो हम वो काला बाहर निकाल देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन क़यादत से राब्ते। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा अपोजिशन रहनुमा असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर से मुलाकात। सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर भी शरीक हुए। अयाज सादिक ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ज़रा के मुताबिक PTI ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और PTI रहनुमाओं से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों के दरमियान राब्ते मामूल की बात है।
بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا فیصلہ، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرثانی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اختیار سماعت تجاوز ہے، متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، فیصلے میں قانونی سکم ہے، جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا، آرٹیکل 10(1) کے منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے، یک طرفہ طور پر عبوری حکم جاری کر دیا گیا، عبوری مرحلے پر حتمی نوعیت کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا، سپریم کورٹ سے حکم واپس لینے کی استدعا۔ بیماری کے اوپر بھرپور سیاست کی جائے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن بھی ہمیں یہ کہتے نہیں سنا ہوگا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جی جس سے یہ تاثر قائم ہوا ہو کہ ہم ان کی صحت کو لے کے کوئی طنز کر رہے ہیں یا اس پر کوئی ایسی جملے بازی کر رہے ہیں۔ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو صحت کی جو سہولیات ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، وہ فراہم کی جائیں۔ خود سے کہانیاں بنا کے کبھی NRO کی کبھی ترمیم کی آپ سیاست کر رہے ہیں، اسی بیماری پہ عدالت کے دیے گئے فیصلے پر آپ کل سے کر رہے ہیں، اس کی کہانیاں نہ بنائیں۔ نون لیگ نے عدالتی ریلیف پر پی ٹی آئی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں نون لیگ نے صحت کے معاملے پر کبھی سیاست نہیں کی، جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو صحت کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بانی کی صحت سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی علاج کے بعد جہاں سے آئے ہیں وہیں جائیں گے۔ طلال چودھری نے کہا کہ سب ٹھیک ہے اور بہت دیر تک ایسے ہی چلتا نظر آئے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گھنٹوں موسلادھار بارش، برساتی نالے بکھر گئے، جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نالا لائف میں صبح سویرے پانی کی سطح خطرناک حد تک جا پہنچی، سائرن بجا دیے گئے۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں بدل گئی، پانی گھروں میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تیز ترین نکاسی آب آپریشن کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ ریکارڈ بارش کے باوجود پانی کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں امریکہ سے $10 ارب کی مالی سہولت کی درخواست پر ستمبر میں پیش رفت متوقع ہے۔ درخواست امریکی محکمہ خزانہ کے پاس ہے، ستمبر تک پیش رفت کی امید ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان قرضوں کی مدت بڑھانے کے لیے مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ قرضوں کی مدت 10 سال تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تاجر برادران کی اور جو خاص طور پہ جو چھوٹے دکاندار ہیں کہ جو بھی آپ سکیم لے کر آئیں انکم ٹیکس کے لیے اس کو سہل بنائیں، اس کو سادہ بنائیں، اس کو آسان بنائیں۔ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ریٹیلر سکیم لیب آنچ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت بلال اظہر قیانی کی پریس کانفرنس۔ محمد اورنگزیب نے کہا ریٹیلر سکیم ایپ سے چھوٹے دکانداروں کو سہولت میسر آئے گی، ٹیکس نظام کو مؤثر اور سہل بنانا ترجیح ہے۔ بلال اظہر قیانی بولے اسکیم میں رجسٹرڈ دکانداروں کو گرین پلیٹ ملے گی، جس دکان پر گرین پلیٹ ہوگی وہاں FBR عملہ داخل نہیں ہوگا۔ ٹیکس ایپ کو تاجروں نے ناقابل عمل قرار دے دیا۔ تاجر رہنما عتیق میر کہتے ہیں حکومت نے جو کہا تھا اس کے برعکس کر رہی ہے، فکس ٹیکس کی بات ہوئی تھی، سامنے کچھ اور آیا ہے، یہ مذاق کے مترادف ہے۔ ماہر معیشت شمس الاسلام نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے حکومت کو تجویز دے دی، کہا ہر دکاندار کو متعلقہ چیمبر کا ممبر بنا دیا جائے، ٹیکس نیٹ خود بہتر ہو جائے گا۔ چھوٹے بڑے تاجر کی تفریق ختم کرنے کی صلاح بھی دے دی۔ ٹیکس کے مختلف سلیبز کو ہی ٹیکس کا حصول دشوار بنانے کی وجہ قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن کا اچانک دورہ، صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار۔ شہریوں نے وزیر داخلہ کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی نے شہریوں سے معذرت کی، کہا شہریوں سے ایسا سلوک ناقابل برداشت ہے۔ پاسپورٹ آفس میں شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ کا انچارج پاسپورٹ آفس ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن FIA لاہور کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ پاکستان ہاکی ورلڈ کپ سے باہر، بھارت نے گرین شرٹس کو اہم میچ میں
3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ پول ڈی سے بھارت اور انگلینڈ نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ افتتاحی میچ میں انگلینڈ نے بھی قومی ٹیم کو ہرایا تھا۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں کوئی میچ نہ جیت سکی۔ ملک بھر میں ایل پی جی مافیا بے لگام، عوام سرکاری نرخ سے کئی گنا مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ لاہور میں ایل پی جی 254 کے بجائے 450 روپے میں فروخت۔ کراچی میں ایل پی جی کی قیمت 350 روپے اور فیصل آباد میں 370 روپے میں دستیاب۔ سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کا واضح اور بڑا فرق۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر ایل پی جی کی فروخت ممکن بنانے میں ناکام۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنوں کا چوتھا روز کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اس بار تو حکمرانوں نے آئی ایم ایف کے ہدف کو بھی کراس کر دیا ہے۔ پیٹرول پر لیوی ٹیکس کسی صورت قبول نہیں۔ عوام سے کہتا ہوں یہ نظام اب مزید ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ متحدہ عرب امارات کا ایران پر بیلسٹرک میزائل داغنے کا الزام، تجارتی تعلقات تحکم ثانی معطل کرنے کا اعلان۔ یو اے ای وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے ایران کے ساتھ تجارتی تبادلے اور مالی لین دین خطے میں کشیدگی کے باعث گیا۔ ایران کی جانب سے یو اے ای پر حملے کی تردید۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امارات کے قومی سلامتی کے مشیر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور ایرانی حملوں کے جواب میں مربوط کارروائی پر تبادلہ خیال۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کہتے ہیں دنیا نے جنگ کے دوران ایران کی قوت کا اندازہ لگا لیا، حالات سے واضح ہے کہ کون غالب ہے اور کون مغلوب۔ باقر غالباف کی دورہ عراق میں میڈیا سے گفتگو، کہا عراق آنے کا مقصد غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی تعاون بڑھانا ہے۔ ایرانی فوج امریکہ کے ساتھ تنازع بڑھنے کی صورت میں یورپی ملکوں میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے امکانات کا جائزہ لینے لگی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا ایرانی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ، کہا ایرانی افواج نے تنازع بڑھنے پر جنوب مشرقی یورپ بلغاریہ میں امریکی فوجی اثاثوں پر ممکنہ حملوں کا جائزہ لیا۔ قبرص کو بھی ممکنہ ہدف کے طور پر دکھایا گیا۔ آپ نے ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز میں خلل ڈالنے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردوں کی بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں ناکام بنائیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب بلوچستان سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ صدر کو بلوچستان کی صورتحال اور جاری ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ نواز شریف اور مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن زائد المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آفس آمد پر سعودی سفیر کا پرتپاک خیر مقدم۔ قائد نون لیگ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے سعودی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا۔ سعودی سفیر نواف بن زائد المالکی نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا، میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ نواز شریف کا بھاٹی چوک انڈر پاس کا دورہ، جاری کام کا جائزہ لیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب 24 اگست کو کرایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر اسمبلی کے نومنتخب ارکان 25 اگست کو حلف اٹھائیں گے۔ ارکان کے حلف کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ اسپیکر کے انتخاب کے بعد آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا شیڈول جاری ہوگا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ گجرات، سرائے عالمگیر، کھاریاں، نارووال، شکرگڑھ اور پسرور میں نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ نالا بئیں اور نالا بسنتر میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بھی بارش۔
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिमागी नक्सल यानी दिमाग से बागी बयान महंगा पड़ गया। नौजवानों का आया एक वीडियो और गाने से मोदी को करारा जवाब। वायरल क्लिप में भारतीय नौजवानों ने मोदी से कहा कि वो मोदी सरकार की नफरत की सियासत मुस्तरद करते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी का दिमागी नक्सल का फिक्रा मुल्क भर में बहस का मौजू। मोदी और बीजेपी को कड़ी तनकीद का सामना। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की अदालत ने मेटा के खिलाफ 200 अरब डॉलर जुर्माने के केस की समाअत। मेटा पर 555 से 3,886 खरब रुपए तक जुर्माना आयद होने का इम्कान। अमेरिका की 29 रियासतें मेटा के खिलाफ मुकदमे में मुद्दई। मेटा पर फेसबुक, इंस्टाग्राम को जानबूझकर बच्चों के लिए लत लगाने वाला मवाद बनाने, सेहत पर मनफी असरात के रुझानात को नज़रअंदाज करने और 13 साल से कम उम्र बच्चों का डेटा बिना इजाज़त जमा करने का इल्ज़ाम। और लेट्स टेस्ट के पहले रोज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और कौमी टीम पहले इनिंग्स में 171 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने 48.1 ओवर्स में तमाम विकेटें गंवाई। अब्दुल्ला शफी 61 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि इमामुल हक ने 42 और कप्तान सलमान अली आगा ने 21 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 112 रन बना दिए।